کیس جو ہے بنایا گیا تھا سائفر کے حوالے سے، اور سزا بھی اگر سنانی تھی تو سائفر کے حوالے سے سنانی تھی. سائفر نہ ریکارڈ کے اوپر ہے، نہ اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہے. قصور صرف عمران خان کا ہی ہے کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس نے حق کا کلمہ بلند کیا اور اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا. آج ہیئرنگ ہے اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ جس طرح خان صاحب کے کیسز جلدی سے ان کو سزائیں سنائی گئی مختلف کیسز کے اندر، ان کے اس کیس میں بھی جلدی سے جلدی ان کی سزا سسپینڈ کر کے اور باقی کیسز بھی ان میں سزائیں سسپینڈ کر کے خان صاحب کو رہا کیا جائے. نمبر 2، کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ زیر غور ہم لے کر آئے ہیں. ایک تو آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف کارروائی کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. کور کمیٹی نے یہ کل فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ہم قانونی طور پر جو چارہ جوئی ہو سکی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. نمبر 2، رانا ثناءاللہ کو جو ٹی سی ایس کے ذریعے اپلیکیشنز جو اس کے خلاف تھانہ قصار اور اس کے متعلقہ ایس پی کے پاس بھجوائی تھی، اس کے اوپر بھی ریسیونگ کا میسج آ گیا ہے. تو ہم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں 22AB کے لیے. وہاں پر ہم درخواست دیں گے کہ اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے نازیبا زبان کا استعمال کرتے ہوئے، ایک نے یہ کہا ہے کہ اس کا وجود ہی مسئلہ ہے، اور دوسرے نے یعنی کہ وہ بی بی، اب میں اسے کیا کہوں، اس نے کہا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ قلم کرنا چاہیے. تو اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے، اور تمام جو لیڈرشپ ہے اس کی، وہ اس کے اوپر کیا کسی نے اس کو نوٹس بھیجا؟ نہیں بھیجا، کیونکہ وہ خود اس سازش میں سارے شامل ہے. اس سے پہلے خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا اور عمران خان کی ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہوئی. آج آپ پھر دیکھ لیں کہ یہ خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کی، اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ہم نے درخواستیں دی ہیں، وہ درخواستیں قبول نہیں کی جا رہی، ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی. اب ہم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پر ہو سکا وہاں پر انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف کارروائی کریں گے. نمبر 2، آپ کو بتاتا جاؤں کہ کل کور کمیٹی میں ایک اور اہم جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز یا سینیٹرز یا جو ہمارے ہارے ہوئے جتنے لوگ ہیں، تمام جو ہے وہ ایک لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر ہم جائیں گے، بھرپور طریقے سے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کریں گے. انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر جلسے کے حوالے سے بھی کل مشاورت ہوئی ہے، تو جو ہی کورٹ سے اجازت ملے گی تو انشاءاللہ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. نمبر 2، کراچی میں جلسہ جو ہے اس کا انعقاد جو ہے حلیمہ عدل شیخ صاحب پوری اپنی تنظیم کے ساتھ، سارے ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ مل کر وہ سارے وہاں پر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کوئٹہ کے اندر جلسہ جو ہے وہ وہاں پر انعقاد ہوگا. اور اسی طرح سے ہم پورے پاکستان میں یہ سلسلہ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت رکے گا جب عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا، ہمارے کپتان کو رہا کیا جائے گا، تمام بے گناہ ورکرز، خواتین، بزرگ، ہمارے سینیٹرز، ایم این ایز، سابقہ گورنر، جتنے ہمارے وہاں پر بے گناہ قید ہیں، ملٹری کے ٹرائل کے اندر لوگ ہیں، جو ملٹری کسٹڈی میں جو اس وقت لوگ ہمارے گرفتار ہیں، تو ان سب کی رہائی اور ملک کی خوشحالی کی طرف گامزن ہونے تک یہ جو احتجاج، یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ جلسے جاری رہیں گے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کی بھول ہے جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کیسز درج کیے، پوری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، ہماری ریزرو سیٹیں کسی اور کو دے دی گئی.
जो उनका हक ही नहीं बनता था। ये इनकी भूल है कि इनसे मैंडेट वापस नहीं लेंगे, इनकी भूल है कि इनसे मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो हमारी छीन कर किसी और को दे दी गई हैं, वो वापस नहीं लेंगे। और नंबर 3, इनकी भूल है कि ये इमरान खान को, हमारे वर्कर्स को जेल में रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की रेजिस्टेंस, मुज़ामत और हर तरह का जितना कानून के, आइन के पैरामीटर के अंदर रह के हो सका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीके से वो करने जा रही है। कोर कमेटी ने बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा सख्ती से इन तमाम चीज़ों के ऊपर नोटिस लिया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ दिनों में, और रमज़ान से ख़ास तौर पर बाद, आप देखेंगे कि ये सिलसिला जो है ये बदल गया है। कोई है सवाल? ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी का इजलास था और वहाँ पे कोर कमेटी के मेंबरान के दरमियान तल्ख कलामी की कुछ खबरें हमारे सामने आई। क्या सदाकत है उसमें शेर अफजल मरवत की और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई, क्या वो हकीकत है, और अगर हुई है तो उसकी वजह क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि बातचीत हो जाती है एक दूसरे के साथ, वो जमहूरियत का एक हुस्न है और किसी को किसी दूसरे के ऊपर एक हक भी होता है। हम एज ए टीम है, हम एज ए पार्टी, हम एज ए ब्रदर्स, हमारा एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हो सकते हैं, किसी के बयान के ऊपर हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मीडिया की तवज्जो खान साहब के केसेस, अवाम के मैंडेट और जो मुल्क के अंदर जुल्म और जबर हो रहा है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, इन सारी चीज़ों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े की खबरें प्रोमिनेट करने के ऊपर लगाई जा रही है। तमाम वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पूरे पाकिस्तान को मैं ये कहता हूं कि ये जो जंग है इमरान खान आज लड़ रहा है, आपके बच्चों की मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। आज अंदर जेल में बैठ के अगर उसकी एक डिमांड है तो वो क्या डिमांड है? उसकी एक डिमांड है, वो कहता है कि मुझे कुरान पाक दो, वो कहता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, वो कहता है कि मुल्क के अंदर खुशहाली हो। उसका तो कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, वो सियासत में आया तो सिर्फ इबादत करने के लिए। तो आपने, अगर आप इस मुल्क को आज़ाद करना चाहते हैं, जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा था, तो फिर आप सबको इमरान खान का साथ देते हुए आगे बढ़ना होगा और घरों में बैठ के जितना आपने सबने सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर आपने आवाज उठाई, गिरफ्तारियां दी, आपके ऊपर FIRs हुई, सारा कुछ किया, लेकिन ये जो वक्त है ये निकलने का है। हर तहसील से 2000 बंदा और एक जिले में 8 से 10 तहसीलें होती हैं, तो अगर देखें तो वो बनता है 20,000 के करीब एक जिले में, और 36 जिले पंजाब में है। अगर पाकिस्तान पूरे का हिसाब लगाया जाए तो 30 से 40 लाख बंदा अगर एक टाइम में निकल आए, तो फिर मैं ये समझता हूं कि फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और इनकलाब तभी आता है जब आप कुर्बानियां देते हैं। तो आपको सबसे पहले खुद को ये करना होगा कि सबसे पहले गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूं, सबसे पहले गोली खाने के लिए मैं तैयार हूं। जब आप ये अहद कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका मुल्क खुशहाल होगा। सर, 30 मार्च का जो जलसा है, अगर उसकी इजाज़त नहीं मिलती यहाँ से, तो फिर उसके बाद क्या लाएम? देखिए, 30 मार्च का जलसा अगर इसकी इजाज़त नहीं मिलती, अदालत नहीं देती, हमारा कानूनी हक है अदालत को देना चाहिए, तो फिर भी जलसा होगा। 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब आया है, इसके बाद दूसरा कौन सा इनकलाब आना है फिर? देखिए, 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब आया है ना, वो आपने देखा, ये घुस बैठी है जो आज बैठे हुए हैं फार्म 47 की पैदावार, ये आप देखेंगे, ये जो इनकलाब जो इमरान खान कहता है कि घर से निकलो, खान का ये पैगाम है कि जिस वक्त वो कॉल दे तो पूरा पाकिस्तान निकले, और फिर इंशाअल्लाह ताला जीत हक की है, आपकी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह आपने बताया कि जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो हम हर हाल में करेंगे। पिछली दफ़ा जो आपने रैली निकाली है, उसमें आपने छोटी सी एक रैली निकाली थी, आपके वर्कर पे और आप सब पे जो है पर्चे किए गए हैं, ठीक है। अब आप ये करते हैं जलसा,
تو ظاہری سی بات ہے کچھ بڑا کریں گے. اور وہ چھوٹی سی ریلی پہ انہوں نے آپ پہ پرچے کیے ہیں, تو جلسے پہ تو وہ کچھ بڑا میں یہی گزارش کی ہے کہ ہر تحصیل سے اگر 2000 بندہ نکلے نا جی, کم سے کم میں کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں 40 سے 50 لاکھ بندہ ایک ٹائم میں نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے تو پھر کوئی مسئلہ, اور گرفتاریاں یہ پرچے یہ ہوتے رہتے ہیں سر, کوئی ایشو نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ 30,000 لوگ اگر میرے ساتھ آئے تو میں جو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے اس کو میں جو ہے وہ واپس لا سکتا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ابھی 30,000 لوگ نہیں ہے کہ وہ نکال سکتے. دیکھیے انہوں نے جو بات کی ہے وہ کی ہے کہ 30,000 بندے سر پہ کفن باندھ کر اس طرح سے نکلیں کہ اب گولی کھانی ہے. انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے, تو اب سر پہ کفن باندھنے کا ٹائم آ گیا ہے. یہ پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا, پھر یہ آپ کی آزادی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ کپتان جیتے گا, کپتان ہمارا سرخرو ہوگا اور مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا. فلسطین کے بھائیوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, فلسطین کے اندر یہ ساری جو بربریت ہے یہ بند ہوگی انشاءاللہ تعالی. دنیا میں مسلمانوں کا ایک مقام ہوگا. ریالٹی پہ دیکھا جائے تو اب تک جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے یا وکلا ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور کیسز سن کے اس کے بعد میڈیا کو بریف کر کے واپس چلے جاتے ہیں. عملی ہمیں کہیں پہ نہیں. عملی آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی احتجاج لیڈ کیا ہے, ادھر سے وکیلوں نے کیا اسلام آباد. میں سرگودا میں پورا قافلہ لے کر آیا ہوں. تو جتنی ہو سکے مزید کریں, کیونکہ یہ بہت کام ہے اور ہر ایک کو اس میں حصہ ادا کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے. پھر انشاءاللہ